بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موضوع پہ الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. بسم اللہ کے فضائل بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کما حقہ بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شکر ادا کریں کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہماری زبان پہ اپنے یہ مبارک کلمات کو جاری فرما دیا. لیکن میں ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی محنت کرنے والے، صبح سے لے کے شام تک جناب دیہڑی کرنے والے، مزدوری کرنے والے، جاب کرنے والے، ملک اور بیرون ملک جا کے رزق حلال کی تگ و دو میں اپنے اوقات کو صرف کرنے والے، اے کاش کہ آپ جب بھی کوئی نیک جائز کام کریں تو اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. بڑی محنت ہے. دیکھ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، افسوس اس بات پہ ہے نا کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. ہم سارا دن محنت بھی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، جب جناب کھانے پینے کا ٹائم آتا ہے تو کھانے کا ٹائم آیا تو فٹافٹ پکڑا تو اس کو منہ میں ڈال لیا. نہ پیتے ہوئے بسم اللہ شریف یاد ہے ہمیں، نہ کھاتے ہوئے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فکر ہے. تو جب بھی کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا ورد بنائیں، پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا ورد بنائیں. کھانے میں ضروری نہیں ہے کہ بس جناب آپ روٹی کھا رہے ہیں تو پھر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جا سکتی ہے. آپ جناب کھانے کے اندر بہت کچھ آتا ہے، کھانے میں فروٹ بھی آتے ہیں، کھانے میں جناب یہ آج کل جو برگر چل رہے ہیں، برگر ہے، شاورما ہے، پیزا ہے، کوئی بھی فاسٹ فوڈ کی کوئی جائز جو مصنوعات ہیں، چیزیں ہیں، ان میں کوئی بھی چیز کھائیں، آپ فروٹ کھائیں. تو کھانے سے پہلے، ہر نعمت کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنائیں. پینے سے پہلے پینے لگے، پانی پینے لگے جناب، کولڈ ڈرنک پینے لگے، چائے پینے لگے، کافی پینے لگے جناب، اب کوئی بھی کہوہ پینے لگے، بھئی آپ جوس کوئی بھی مشروبات میں سے پینے لگے ہیں تو جائز چیز آپ پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اچھا آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے بچوں میں بھی عادت ہوگی. اگر آپ ہی نہیں پڑھیں گے، ماں باپ بھی اس طرح توجہ نہیں دیں گے تو بچوں میں عادت نہیں آئے گی. بچوں میں تو عادت تب آئے گی جب ماں باپ توجہ دیں گے. آپ کھانے پینے لگے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھیں. آپ کے پاس آپ کے بیٹھ کے بیٹا یا بیٹی جناب کوئی آج کل وہ پاپڑ کھاتے ہیں، کوئی چپس کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، ٹافی کھاتے ہیں، تو آپ انہیں پیار سے کہیں ہاں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے. اگر بچوں کے اندر یہ عادت ڈالے گی تو انشاءاللہ تعالی جل وعلا زندگی بھر کے لیے اللہ تعالی جل وعلا کے فضل و کرم سے بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا ورد بنائیں گے تو ماں باپ کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام وہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، یہ بات یاد رکھیں، قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ کے پیغمبر آگے چلے گئے، چلو ٹھیک ہے واپس آئیں گے تو پھر آگے بات کر اللہ کی بارگاہ میں کچھ معروضات کریں گے، یہاں بیٹھ جائیں گے. واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جس قبر والے کو پہلے عذاب ہو رہا تھا اب اس پہ اللہ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی مالک یہ راز سمجھ میں نہیں آیا. اس بندے نے اٹھ کے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، کوئی نماز نہیں، کوئی عمل نہیں کیا، لیکن یہ اس سے عذاب کیسے دور ہوا؟ تو خالق کائنات نے یہی تو فرمایا تھا نا کہ جب یہ فوت ہوا تھا اس کی بیوی امید سے تھی، ہم نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا سمجھدار ہوا، وہ معلم کے پاس پہنچا، جب وہ استاد کے پاس گیا تو استاد نے اس کو پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ جل وعلا فرماتا ہے اب اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر رہ کے میری رحمان الرحیم صفت کو پکارا تو میری رحمت کو جوش آیا کہ میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دوں، میں نے اس سے عذاب کو دور فرما دیا. تو اس بات پہ تھوڑا غور کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی یہ وظیفہ آپ سکھائیں. ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ضرور پڑھا کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بچوں کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کا حق ہے. اگر ماں باپ خود سست ہو جائیں گے تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ وہ ایک شاعر نے بڑے کمال کی بات کہی ہے نا کہ گود ماں دی درسگاہ پہلی جتھوں زندگی دا نصب العین بندا. تو ماں باپ ہی سب سے پہلی درسگاہ ہیں، ماں باپ ہی سب سے پہلا سکول ہیں، ماں باپ ہی سب سے پہلے ٹیچرز ہیں. تو اے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اچھے انداز سے کریں. اللہ سچا ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین.